ویلکم بیک. پروگرام بات کیا ہے میں آپ کا میزبان الطاف سمرو آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور دور جدید میں بچوں کے بدلتے رجحانات. ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نکات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بچوں کے مزاج میں بدلاؤ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم اور کریکولم کل آنے والے پاکستان کو کیسا دکھائے گا، دنیا کے سامنے کیسا پیش کرے گا. کیونکہ یہ ایک نیچرل پیراڈائم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو چینج کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو پہلی گفتگو ہے اس میں جنریشن گیپ ایک آیا، پیرنٹنگ ایشو بھی آیا کہ برج نہیں ہو پا رہے. بہت ساری تبدیلیاں ایسی ہوئیں جو اس جنریشن نے شاید نہیں دیکھی، ان کو ورثے میں ملی. ٹیکنالوجیکل ایرا، آئی ٹی کا یہ تمام تر جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کو بچپن میں مل گئی. ان کو کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، انٹرنیٹ کی سپیڈ اور یہ سب کچھ سوشل میڈیا ان کو بچپن میں ملا. جبکہ اس سے پہلے جو جنریشن تھی ان کی زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ 0 سے لے کے 100 تک ان کی تبدیلیاں آئیں، اور ان کا بچپن گزرا تھا کسی ایک ٹھہراؤ والے ماحول کے اندر جہاں پہ خط لکھا جاتا تھا، جہاں پہ کمیونیکیشن بہت سست تھی. تو وہ دونوں اپنے بچپن کو کمپیئر کرتے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچپن کو کمپیئر کرتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو یہ ہوتا تھا، ساڑھے بچپن دے وچ تے ایدا نہیں سی ہوندا، ساڑھے کول تے نہیں سی ہوندا. اور یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ ان کو ان کے زمانے کے مطابق ٹریٹ کریں. اپنی اولاد کی تربیت کو ہمیشہ ان کے زمانے کے مطابق کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی تربیت جو ہے وہ کسی ایسے خطوط پر استوار کی جائے جس میں پیسے کو حصول سب سے پہلی ہماری پریورٹی ہے. اور ہمارے نظام تعلیم کے اندر بھی میمورائزیشن ہے، جس کی میموری اچھی ہے وہ بہترین ہے، وہ شخصیت بھی بہترین ہے، وہ انسان بھی بہترین ہے، وہ اسٹوڈنٹ بھی بہترین ہے. ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے اسکولز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر اسی کو بطور استاد اور معلم رکھا جاتا ہے جس کی مارک شیٹس پہ اس کے نمبر بہترین ہو. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا یہ ڈیلیور کر سکتا ہے، کیا اس کے پڑھانے کا انداز بچوں کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوگا. اور جتنے بچوں کو 40، 50 یا 100 بچوں کو یہ معلم یا معلمہ پڑھائے گی، یہ استاد پڑھائے گا یا پڑھائے گی، یہ معاشرے میں نکل کے کس طرح کے ہوں گے؟ کیونکہ وہ کاپی ہوں گے، وہ عکس ہوں گے اپنے استاد کا. اپنے ماں باپ اور اپنے استاد کا عکس ہوتے ہیں بچے. تو یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میمورائزیشن کی اور کریٹو تھنکنگ کی، کہ ہم آج تک انٹیلیجنس کوالٹی کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں جسے پوری دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور انٹیلیجنس کوالٹی کے اندر بھی ہمارے پاس صرف میمورائزیشن ہے. ہمارے پاس جو بورڈ کے ٹاپرز ہیں وہ کہیں بھی پریکٹیکل لائف میں نظر نہیں آتے. آپ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے، پچھلے 20 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمارے پاس سکولز کے ٹاپر، بورڈ کے ٹاپرز، سکول کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کالجز کے انٹرمیڈیٹ کے ٹاپرز، اس کے بعد یونیورسٹی کے ٹاپرز. ان تمام کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کون سا تیر مارا ہے، کون سی نئی چیز ایجاد کی ہے. اتنے زیادہ ٹاپرز مل کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور پاکستان کو برین ڈرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی تک ایک بہت بڑا لوپ ہول ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں، جسے ہم میمورائزیشن کہتے ہیں، کہ جس کا حافظہ اچھا ہے، جس کی یادداشت اچھی ہے، وہ یاد کر کے وہی لکھ دے گا اور اچھے نمبر لے لے گا، اور نتیجتاً اسے ہی استاد بنایا جائے گا، اور اداروں کا سربراہ اور بڑا افسر بھی اسے ہی لگایا جائے گا. تو ابھی آپ سے سوال ہے اشفاق احمد خان صاحب کہ آئی کیو، ای کیو اور دنیا اب اسپرچل کوالٹی پہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایس کیو بھی آ گئے، یعنی اسپرچل کوالٹی کو بھی دنیا میجر کر رہی ہے، اور ایموشنل کوالٹی کو بھی دنیا اس پہ چلی گئی ہے کہ یہ بچہ کس طرح کا، یہ پرسنالٹی کس طرح کی. ایون کہ جو کام کرنے والے ادارے ہیں، جو بزنس ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں بھی ای کیو پہ چلے گئے ہیں کہ اس کی سراؤنڈنگز کا، اس کے سرکمسٹانسز کا خیال رکھا جائے. تو ہمارے ہاں ابھی تک آئی کیو پہ اڑے ہوئے ہیں. ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ای کیو؟ اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی نتائج کیا نکل رہی ہیں. ہمارا نوجوان یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، میڈیکل کالج سے، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے. جب وہ باہر کا رخ کرتا ہے تو وہاں جا کے اس کی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی ڈگری کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وہاں پہ اسے 1 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے، 6 ماہ کا یا 1 سال کا، اس کے بعد جا کے اسے قبول کیا جاتا ہے. یہ ہماری ڈگری کی ویلیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ میمورائز کر کے ہم نے جو چیز حاصل کر لی ہے وہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے.
کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہے یہ صرف ایک ٹکٹ ہے کسی ادارے میں جانے کا، داخلے کا، وہاں پہ جو ٹیکنالوجی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں نے کسی سے سنا تھا کہ یہ آپ کے اخراجات کی رسید ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اداروں کو کتنے پیسے پے کیے۔ یہ بڑی شاندار بات ہے کہ یہ اخراجات کی رسید ہے، ساری عمر جو خرچہ کیا آپ نے، یہ اس کا فائنل اینڈ آپ کا ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ پوری دنیا ہماری ڈگریز کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ڈوگے میڈم نے کہا تھا کہ ڈگری کی اب وہ اہمیت واقعی نہیں رہی، دنیا ڈگری کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر جو سکلز ہے، جو مہارت ہے، آپ اسے بروئے کار لائیے اور دکھائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ کو لے لیں، آئی بی ایم کو لے لیں، کسی بھی بڑے ادارے کو لے لیں، اب انہوں نے اب ڈگریز کو ایک طرف رکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارتوں کا استعمال کر کے دکھا دیں، یہ نوکری آپ کی ہوئی۔ تو اب دور اس چیز کا ہے کہ آپ ان ساری مہارتوں کو حاصل کرتے ہوئے، یہ جو آپ نے اسپرچل مہارت کی بات کی ہے، اسکلز کی بات کی ہے، ایموشنل کوالٹی اور اسپرچل کوالٹی، یہ آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم اسپرچل کوالٹیز سے تو بالکل ناآشنا ہیں۔ کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا تصوف کی بات ہوتی تھی، خانقاہوں کی بات ہوتی تھی، بلکہ آج کے دور میں بھی لوگ خانقاہیں بنانے کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ مراقبہ، میڈیٹیشن، غور و فکر، تفکر سکھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو پرسکون ماحول دے کے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے اندر سے اپنے آپ کو تلاش کریں، خدا کا ہی۔ پوری دنیا کے اندر مینیفیسٹیشن اور جرنی ٹو ہار سیلف کی باتیں چل رہی ہیں اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں آپ اپنی ذات کا عرفان یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کا عرفان تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ پہلے اپنی ذات کا عرفان کر لیں، اس کے بعد اب اللہ کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ جب آپ کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو جائے گا، پھر یہ دنیا کے علوم یہ بہت معمولی سی چیزیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، وہ بچہ جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے، کتنی موٹی کتاب ہے اور کتنے ضخیم ہے، لیکن وہ کر جاتا ہے 2 سال کی عمر میں۔ کیسے کر جاتا ہے؟ میمورائزیشن۔ لیکن جب پوری لائف میں اس کو اپلائی کرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں وہ ناکام رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے پریکٹیکلی اس انداز سے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ مدارس میں جو نظام ہے اس میں بچے کو قرآن حفظ تو کروایا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھایا نہیں جاتا، اس کی تفہیم نہیں دی جاتی۔ جو اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے، ہم اس پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس کو صرف پیغام کے طور پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، لیکن اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا، اس کو ہماری زندگی کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا، اس میں ہمارے مسائل کا حل کیسے ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ تو اب دور جدید میں آہستہ آہستہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور وہ اس پہلو کی طرف خود سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ تو ادارے، میں نے تعلیمی ادارے بھی ایسے دیکھے ہیں جو اس طرف بھی توجہ کر رہے ہیں کہ کچھ سیشن وہ لیتے ہیں، ٹرینرز کو باقاعدہ بلا رہے ہیں، میڈیکل کالج بھی ٹرینر کو بلاتے ہیں بچوں کے لیے نفسیاتی ان کے۔ اب جاب کو ٹرینرز نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کی سپلائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ٹرینرز کا بہت زیادہ بہتات ہونا، لائف کوچز بہت زیادہ ہونا، یہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ لائف کوچ ہے کوئی یا ٹرینر ہے یا پھر آپ کے سیشنز ہو رہے ہیں کلاس روم میں۔ یہ بنیادی طور پہ معاشرے کا ایک سٹریس ہے، ہم نے اس سٹریس کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ یہ سٹریس کہاں سے رہا ہے۔ بالکل، وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ 3 سال کے بچے کو ہم بھیج رہے ہیں جو ٹینشن کا۔ اچھا، سٹریس کی آپ نے بات کی اشفاق احمد خان صاحب، میں سٹریس پہ بات کروں گا کہ بچے کو بچپن سے جیسے ہی وہ سننا شروع ہوتا ہے اور ماحول دیکھتا ہے، وہ اپنے سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے بڑوں سے جو اس کے فیملی کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا انڈیویجول اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس میں وہ سب سے پہلے جو سنتا ہے نا بچہ، میرا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، میرا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا۔ کبھی بھی کسی بھی گھر میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں بچے کو کہا جاتا کہ یہ بہترین انسان بنے گا، یہ لوگوں کی مدد کرے گا، یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے کام آئے گا، جو غمزدہ لوگ ہیں ان کی غم گساری کرے گا۔ یعنی اس کو بہترین جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جو بہترین شخصیت ہوتی ہے معاشرے کی، اس طرف اس کو خواب دکھایا نہیں جاتا اور بچے کے اوپر شروع سے ایک سٹریس ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کامیابی اور سکسیس کو الٹیمیٹلی جوڑ دیا جاتا ہے پیسے کے ساتھ۔ یعنی
اگر آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں, پیسے کا حصول کسی طرح سے بھی کر کے آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے اور وہ اٹین کرنا ہے, اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اور اس سے بھی اوپر آپ کے پاس چیزیں ہو, بینک بیلنس ہو, تو وہ سکسیس ہے. اور اس کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ خود بخود آ جائیں. میں یہ اسٹریس کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ پیرنٹنگ ایشو ہے, تو پیرنٹس کی طرف سے بچے کے اوپر اسٹریس یہ ڈالا جاتا ہے, اور ہمارا نظام تعلیم اسی کے لیے, یعنی کہ وہ ایک طرح کے کلرک اور وہ سبجیکٹ کو میمورائز کر کے اس میں پرفارم کرنے والے سمجھ لیں کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹریڈز کے لوگ تیار کر رہے ہیں, کوئی کریٹو یا لبرل مائنڈس نہیں تیار کر رہے. میں لبرل وہ کلچر کے حساب سے یا ریلیجیس باڈی سے نہیں کہہ رہا, لبرٹی آف مائنڈ نہیں ہوتی نا کہ بیونڈ دا کیج اور بیونڈ دا باؤنڈریز آپ سوچ سکیں. پہلے ہی اس پہ سٹریس ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہاری منزل یہ ہے. سوسائٹی کے اندر اگر کامیابی ہے تو پیسے کا حصول ہے, یعنی اس کو اس سمت ہم موڑ دیتے ہیں بچے کو. تو کیا اس طرح سے ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ بہترین؟ جی یہ بالکل یہ ممکن ہے, یہ بالکل ممکن ہے کہ لیکن کوئی بھی چیز, جیسے آپ نے اپنے ٹرینرز کی بات کی ہے, یہ بنیادی طور پہ بہت مثبت رول ادا کر رہے ہیں, اس کی ضرورت بھی ہے. لوگوں کے ذہن دباؤ کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, انہیں اس سے نکالنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا؟ نہیں, میرا سوال اصل میں یہ ہے, بلکہ یہ میں گلسانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹریس ہے والدین کی طرف سے بچے کے اوپر شروع سے, اور اس کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے. اب ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے ٹک ٹاکر بچوں کے ساتھ, ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے یوٹیوبر بچوں کے ساتھ, ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو ننا اسکالر بن گیا ہے, یہ تو 10 سال کی عمر میں فلاں جو ہے وہ یونیورسٹیز میں لیکچرز دے رہا ہے, اور they don't have any exposure of life, اور انہوں نے کہیں سے سن کے, کہیں سے پڑھ کے اور کہانیاں سن کے اس کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اس سے کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ شروع سے ہی انفیریورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, سٹریس ان کو مل جاتا ہے, اور ان کو ہم ٹارگٹ دکھاتے ہیں کہ اس ٹارگٹ تک آپ نے پہنچنا ہے, اور وہ ٹارگٹ ہوتا ہے دولت کا حصول. اسی طرح سے بھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول اور پیرنٹس اسی طرف جا رہے ہیں, تو کیا اس سے واپسی کی کوئی امید ہے, یا کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ سمرو, ایڈریس تو نہیں کیا جا رہا, لیکن کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑا بہت اب اس طرف آ رہے ہیں. بیسکلی وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جب بچہ ان کو, چھوٹا بچہ جواب دیتا ہے, جب وہ ان کو آگے سے بہت تلخ رویے سے بات کرتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ان کو گالم گلوچ تک پہنچ جاتا ہے, اور جب وہ ان سے اپنی پرائیویسی لیتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب مائی پرائیویسی, تو تب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے والدین کو یہ نہیں پتا چل رہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ والدین کو پکار کر کہیں, ان کو ذرا جگا کر کہیں, جھنجھوڑ کر کہیں کہ یہ جو آپ سیشن بچوں کو دلواتے پھر رہے ہیں, اور بچوں کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, ان کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, تو آپ اس کو ٹارگٹ کیا دکھا رہے ہیں, اس کو آپ اپنی منزل کون سی دے رہے ہیں؟ سمرو, اس کے لیے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی میرے پاس پیرنٹس کے لیے موجود ہے. ایک تو اپنے بچوں کو پلیز لسن ٹو دیم, ان کو سنیے. پاکستان میں 98% بچہ آپ کا ٹوٹل نمبر میں سے از انہرڈ, ان کی بات سنی نہیں جاتی. اس کے ایک ریزن آپ نے ابھی خود سٹیٹ کر دی کہ پیرنٹس نے اتنا پریشرائز کیا ہوا ہے, کمپیریزنز میں الجھایا ہوا ہے, ٹارگٹس میں الجھایا ہوا ہے کہ بچہ سٹریس کا شکار ہے. اب بچہ خود کیا سوچتا ہے, یہ خود کیا چاہتا ہے, یہ آپ کو صرف اس وقت پتہ لگے گا خدا را جب آپ اپنے بچے کو فریڈم آف تھاٹ دیں گے, فریڈم آف سپیچ دیں گے, اور فریڈم آف چوائس دیں گے. اب میں یہ قطعی نہیں کہہ رہی کہ آپ ان بچوں کو بالکل یہ آزادیاں دے کے تو ان کو بے لگام چھوڑ دیجئے. دیکھیے, ماں اور باپ ایسے ہی نہیں جنتیں مل جاتی, بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, بڑی ڈیوٹیز دینی پڑتی ہیں. آپ کو ایک ہڈن مانیٹائزیشن کرنی پڑتی ہے, مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی. اور اس کا آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جب آپ شام ہوتی ہے تو آپ شام کو, ہمیں یاد ہے ہمارے دور میں یہ ہوا کرتا تھا, آپ فیملی لاؤنج ٹائم کی رواج کو اپنے گھر میں اس کی رواج ڈالیں. اب اس وقت کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی پیرنٹس ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو تو کام والی وہاں نہیں, وہاں ایک تو سب سے پہلے فادر یا مدر خود ہی فون میں بزی ہوتے ہیں. ایک تو وہ ٹیک فری زون کر دیا جائے, اس آور کو اور اس جگہ کو, اس ٹائم. اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں
کہ ہمارے ماں باپ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں, تم نے یہ نہیں کیا, تم یہاں اچھا کر سکتے تھے, تم نے دیکھا ہے فلاں کا بچہ کیا کر گیا. پلیز ایسی گفتگو سے اجتناب کیجیے, اور اپنے بچے کی بات اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے, خدا را اس وقت سنیے. کیوں؟ آپ کو اپنے بچے کی نفسیات کا پتہ لگے گا, آپ کو اپنے بچے کی لائکنگز ڈس لائکنگز کا, آپ کو اپنے بچے کی ویکنس اسٹرینتھس کا پتہ لگے گا. بہت شکریہ گلسانہ منشا صاحبہ. آپ سننے کی عادت ڈالیے. بچہ ایک مکمل انسان ہوتا ہے, جذبات رکھتا ہے, اور وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے. اس کا ذہن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی سوچیں بدل رہی ہوتی ہیں, وہ دنیا کے بارے میں جان رہا ہوتا ہے, بوجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوتا ہے. اس کے ذہن کے تمام سوال, اگر ان کے جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کو جواب نہیں ملے گا تو پیچیدگیوں کی صورت میں, کمپلیکس کی صورت میں, اور اگریشن کی صورت میں اس کے دماغ میں رہیں گے, اور آپ کے ساتھ کبھی بھی اس کی ایموشنل بانڈنگ نہیں بن سکے گی. اور تمام تر تعلیمی اداروں سے اور ان تمام لوگوں سے جو کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں, جو نظام تعلیم مرتب کر رہے ہیں, ان سے بھی سوالیہ نشان ہے کہ اتنا پیسہ تعلیم کے اوپر لگانے کے بعد بھی پاکستان کا اسٹوڈنٹ ابھی تک اسی مقام پر ہے جہاں پر آج سے 50 سال پہلے تھا. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم اپنے بہترین طلباء کو دنیا میں نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہمارے طلباء بہترین تخلیقی صلاحیتیں نہیں رکھتے؟ اگر ایسا ہے تو کہاں پر خامی ہے؟ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اس سوال کا جواب انشاءاللہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آپ بھی اور میں بھی. تب تک کے لیے مسکرائیے, دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے میرا, آپ کا اور پاکستان کا اللہ نگہبان.